آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ معدے کی تیزابیت کی جو سب سے پہلی دوا ہے آرجنٹم نائٹریکم ہے۔ اس میں مریض کو معدے میں تیزابیت رہتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، متلی ہوتی ہے، ابکائیں آتی ہیں، چمکدار چمکیلے مادے کی کیا آتی ہے، پیٹ میں گیس کافی زیادہ بنتی ہے۔ آرجنٹم نائٹریکم کے مریض کو ڈکار کھل کر نہیں آتا، اگر ڈکار کھل کر آ جائے تو وہ بہتر فیل کرتا ہے۔ ایسے مریض کو میٹھا کھانے کی بہت رغبت ہوتی ہے، میٹھی خوراک کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی مریض کے معدے میں تیزابیت رہتی ہو، کھائی ہوئی خوراک کی قے ہو جاتی ہو، کھانے کے بعد معدے میں بہت شدید درد ہوتا ہو، ڈکار آتے ہوں، تو ایٹروپیا 200 طاقت میں استعمال کروانے سے ایسا مریض بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کو تیزابیت کی ڈکاریں آتی ہیں، تیزابیت رہتی ہے، بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں، منہ کا ذائقہ تلخ ہو جاتا ہے، پیٹ میں گیس بنتی ہے اور گیس کی وجہ سے پیٹ تن جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پیاس نہیں لگتی، ایسے مریض کو پلساٹیلا استعمال کروائیں، یہ بہتر ہو جائے گا۔ روبینیا تیزابیت کی بہت خاص دوا ہے، بہت اچھی دوا ہے۔ اس کی ڈکاریں خراشدار ہوتی ہیں، خوراک کی نالی کو اندر سے چھیل دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے، آپ اس کو جلندار ڈکاریں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایسے مریض کو قے آئے تو یہ سبز رنگ کی قے آتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، مریض کے پیٹ میں گیس کی زیادتی ہوتی ہے، تو روبینیا استعمال کروانے سے یہ علامات بہتر ہو جاتی ہیں۔ بچوں میں بھی اگر اس طرح کی علامات آئیں تو روبینیا بچوں کی پیٹ کی تیزابیت کے لیے بھی بہت اچھی دعا ہے۔ جن بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دودھ کی کھٹی قے آتی ہے، ان کے لیے بھی روبینیا اچھی دعا ہے۔ اگر کسی مریض کو تیزابیت کی وجہ سے ترش ڈکاریں آتی ہیں، پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے اور گیس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، تو ایسے مریض کو آپ کاربوویج استعمال کروائیں۔ کاربوویج کے استعمال سے یہ والی علامات بہتر ہو جاتی ہیں اور مریض کی تیزابیت بہتر ہو جاتی ہے۔ سلفیورک ایسڈ میں بھی تیزابیت پائی جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں پائی جاتی ہیں، مریض کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، سینے میں جلن ہوتی ہے، دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، پسینہ کھٹا آتا ہے، تو ایسے مریضوں کو سلفیورک ایسڈ استعمال کروائیں۔ سلفیورک ایسڈ کے استعمال سے ایسے مریض بہتر ہو جاتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ کا مریض کھانا اچھی طریقے سے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے، گیس کی زیادتی کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں تھرتھراہٹ یعنی کانپنا پایا جاتا ہے۔ اگر تیزابیت کے ساتھ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، منہ کا ذائقہ کھٹا رہتا ہے، گیس بن کر تکلیف پہنچاتی ہے، گیس سے تکلیف ہوتی ہے، کھل کر قے نہیں آتی، بد ہضمی رہتی ہے، قبض رہتی ہے، تو نقص وامیکا ایسے مریضوں کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ نقص وامیکا کے مریض کو قبض کے مسائل رہتے ہیں، چڑچڑاپن رہتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، کھل کا پخانہ نہیں آتا، تو نقص وامیکا استعمال کرنے سے بھی یہ مریض بہتر ہو جاتے ہیں۔ کلکیریا کارب بھی معدے کی تیزابیت، کھٹی ڈکاروں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایسے مریض کو کھٹی قے آتی ہے، بد ہضمی رہتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، مریض کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ کلکیریا کارب کے مریض کو جو ڈکار آتی ہے وہ آواز کے ساتھ، اونچی اونچی آواز کے ساتھ آتی ہے، تو ایسے مریض کو کلکیریا کارب استعمال کروائیں تو یہ معدے کی تیزابیت کو بہتر کر دیتی ہے۔ ایسے مریض جن کا ہاضمہ کمزور ہو جائے، کھانا اچھے طریقے سے ہضم نہ ہو یا جلدی ہضم نہ ہو، تیزابیت رہتی ہے، ہاضمہ بگڑ جاتا ہے، منہ کا ذائقہ تلخ رہتا ہے، بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں، تو ایسے مریض کو آپ نیٹرم کارب 200 طاقت میں استعمال کرائیں، تو نیٹرم کارب کے استعمال کرنے سے یہ والی علامات بہتر ہو جاتی ہیں۔ مریض جن کو پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے، تیزابیت رہتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، وہ جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض کو آپ لائکوپوڈیم استعمال کروائیں۔ لائکوپوڈیم کے استعمال کرنے سے مریض کی یہ والی علامات بہتر ہو جاتی ہیں، معدے کی تیزابیت بہتر ہو جاتی ہے، گیس بہتر ہو جاتی ہے اور مریض پرسکون ہو جاتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کے حوالے سے آج چند ادویات ڈسکس کی ہیں، تو امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔